88 نمبر مقام جہاں اللہ نے ہم سب کو مخاطب کیا ہے وہ سورہ تحریم آیت نمبر 6 ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وقودها الناس والحجارہ، جہنم کی آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اللہ نے جہنم پر ایسے فرشتوں کو مقرر کیا ہے جن کا مزاج سخت ہے اور جو طاقتور ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ نہیں نافرمانی کرتے اللہ کی جو اللہ ان کو حکم دیتا ہے۔ ویفعلون ما یؤمرون، اور یہ فرشتے وہی کرتے ہیں جن کا اللہ انہیں حکم دے رہا ہے۔ اس مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنے بیوی بچوں کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ ہم بیوی بچوں کو جہنم سے کس طرح بچائیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بیوی بچوں کو نیکی کا حکم دو، برائی سے منع کرو۔ جب تم نیک اعمال کا حکم دو گے، گناہوں سے روکو گے، تو گویا تم نے اپنے بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ دیکھیں اللہ نے لفظ لایا قو، بچاؤ، امر کا صیغہ ہے، اپنے آپ کو اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ آج دنیا میں اگر آگ لگی ہوئی ہو اور بچہ آگ کی طرف جا رہا ہو تو باپ فوراً اپنے بچے کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے، بیٹا آگے نہ جانا، آگ میں جل جاؤ گے۔ اگر کوئی اونچی عمارت ہے اور اس کی دیوار نہیں ہے، بچہ بھاگتا ہوا آگے جا رہا ہے، باپ ہاتھ پکڑ لیتا ہے، بیٹا آگے نہ جاؤ، کہیں عمارت سے نیچے گر نہ جاؤ۔ بچہ راستے پہ جا رہا ہے، سامنے کنواں ہے، باپ بیٹے کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے، بیٹا تیزی سے مت جاؤ، سامنے کھڈا اور کنواں ہے، کہیں تم اس میں گر نہ جاؤ۔ بچہ بھاگ رہا ہے، سامنے سانپ نظر آتا ہے، باپ فوراً پکڑتا ہے، بیٹا آگے نہ بڑھو، کہیں سانپ تمہیں ڈس نہ لے۔ تو جب باپ دنیا کے اندر آگ سے بچاتا ہے، گرنے سے بچاتا ہے، سانپ سے بچاتا ہے، تو جہنم کی آگ تو دنیا کی آگ کی بنسبت 70 گنا سخت ہے، اس سے کیوں نہیں بچاتے؟ جہنم کی آگ تو ایسی کہ حضور فرماتے ہیں کہ اگر اس آگ سے نکال کر کسی کو دنیا کی آگ میں ڈالا جائے گا تو اس کو نیند آ جائے گی۔ اندازہ کیجئے وہ آگ کتنی خوفناک ہے۔ تو دنیا کی آگ سے تو ہم نے اولاد کو کتنا بچایا۔ بچہ ماچس لے لے، دوڑتے ہوئے جاتے ہیں، بیٹا ماچس نہ لو، آگ لگ جائے گی۔ اس ماچس سے تو روکا، وہ جو آنکھوں سے بدنظری کر رہا ہے اسے نہ بتایا بیٹا یہ رب کی نافرمانی کر رہے ہو، تمہاری آنکھیں جو دیکھ رہی ہیں رات کو نیٹ کیبل کو، یہ اللہ کی نافرمانی ہو رہی۔ بیٹا حرام کما کے لا رہا ہے، کبھی نہیں روکا، ہاتھ نہیں پکڑا، بیٹا حرام کے قریب کیوں جا رہے ہو۔ بچہ بد اخلاقی کر رہا ہے، کبھی نہیں روکا کہ بیٹا اس سے باز آ جاؤ۔ بیٹا مسجد نماز کے لیے نہیں جاتا، کبھی ہاتھ پکڑ کے نہیں لے کر آئے کہ بیٹا مسجد میں آ جاؤ۔ کہیں اللہ رسول کی بات ہو رہی ہے، کبھی نہیں لے کر آئے کہ بیٹا آؤ قرآن اور حدیث کو سن لو۔ تو دنیا کی آگ سے تو کتنا بچایا، جہنم کی آگ سے نہ بچایا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے اے ایمان والو قوا انفسکم، اپنے آپ کو پہلے بچاؤ۔ اپنا ذکر پہلے ہے، بیوی بچوں کا ذکر بعد میں۔ آج انسان جہنم میں جو جا رہا ہے اپنی اولاد کی وجہ سے جا رہا ہے، اپنے خاندان کی وجہ سے جا رہا ہے۔ اسے ان تمام لوگوں کی فکر ہے، اپنی فکر نہیں ہے کہ میں ان تمام لوگوں کو خوش کر کے خود جہنم میں جا رہا۔ اس لیے کہا پہلے اپنے آپ کو بچاؤ، وَأَهْلِيكُمْ، پھر اپنی بیوی اور بچوں کو بچاؤ۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص نگران ہے اور اس سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ رعایا صرف وہ نہیں جو بادشاہ کے ماتحت ہو، جو گھر کا سربراہ ہے تو گھر کے اندر جتنے لوگ ہیں وہ اس کی رعایا ہے، اس کی بیوی اور بچے اس کے ماتحت ہیں، اس کی سلطنت اس کے اس گھر میں ہے، تو یہ اپنی اس سلطنت میں کتنا اللہ کے احکامات کو پورا کر رہا ہے، کتنا اپنی رعایا کو گناہ سے بچا رہا ہے۔ آگے اللہ نے عجیب بات کی، کہا اس جہنم سے بچاؤ وقودها الناس والحجارہ، جس جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ دنیا کی آگ کا ایندھن کیا ہے؟ لکڑی۔ دنیا کی آگ میں لکڑی ڈالو گے آگ تیز ہوگی، پیٹرول مٹی کا تیل ڈالو گے آگ تیز ہوگی۔ جہنم کی آگ کا ایندھن پیٹرول تیل نہیں ہے، انسان اور پتھر ہے۔
اور پتھر کون سا ہے؟ کبریت. کبریت احمر یہ ایک پتھر ہے جس کو آگ بہت جلدی پکڑتی ہے. دو پتھروں کو ٹکراتے ہیں آگ نکل آتی ہے. یہ ایسا پتھر ہے کہ اس کی آگ بجھتی نہیں ہے. آپ پیٹرول اور تیل سے آگ لگاؤ، پانی ڈالو، بجھ جائے گی. پتھر کی آگ بجھتی نہیں ہے. اور یہ آگ بڑی بدبودار ہوتی ہے، جس کے سامنے ہوگی وہ بدبو سے الگ تکلیف ہوگی. اور یہ آگ جسم سے چمٹی ہوئی ہوتی ہے، پتھر چپک جاتا ہے، چپکا رہتا ہے اور آگ کی تکلیف ہوتی ہے. اور یہ آگ کی حرارت سخت ہے، گرمائش. پیٹرول وقتی طور پہ تیز ہوگا، پھر آہستہ آہستہ دھیما ہو جائے گا. آگ پتھر کی جتنی ہوگی اتنی تیز ہوتی جائے گی. تو یہ اللہ پتھر کو ڈال کر آگ کو تیز کرے گا، اور اس انسان کو تکلیف اس سے ہوگی کہ تو نے دنیا میں رب کی نافرمانی کی تھی. تو اس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب یہ انسان کی کھال جلے گی تو ہر مرتبہ ہم اس کھال کو تبدیل کر کے اس کی جگہ پر ہم نئی کھال لے کر آئیں گے تاکہ انسان کو اس کے گناہوں کی وجہ سے سزا ملے. وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. انسان کی کھالیں قیامت کے دن گواہی دیں گی جس سے اس نے رب کی نافرمانی کی ہے. بندہ کہے گا اے اللہ کھال کیسے بول رہی ہے؟ اللہ کہے گا اللہ نے اس کو گویائی دی ہے جس نے انسان کو گویائی دی تھی، آج اس نے کھال کو گویائی دی. حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت قیامت کے دن یہ اعضاء کس طرح بولیں گے؟ ہاتھ کیسے بات کرے گا، پاؤں کیسے بات کرے گا، سر کیسے بات کرے گا؟ یہ تو ہمیں سمجھ نہیں آتی. حضرت نے فرمایا کہ آج زبان بات کر رہی ہے؟ فرمایا جی کر رہی. کہا زبان کیا ہے؟ گوشت کا لوتھڑا ہے، گوشت کی بوٹی ہے. جو خدا اس گوشت کی بوٹی میں بولنے کی صلاحیت رکھ سکتا ہے، وہ خدا اس ہاتھ گوشت کی بوٹی میں بھی بولنے کی صلاحیت رکھ سکتا ہے. وہ خدا اس پاؤں گوشت کی بوٹی میں بھی بولنے کی صلاحیت رکھ سکتا ہے، اس لیے وہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. تو اللہ یہ فرما رہے کہ جہنم سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. آگے اللہ نے فرمایا علیہا ملائکۃ، ہم نے جہنم کے اوپر مقرر کیا ہے فرشتوں کو. اللہ نے فرشتوں کی 3 صفات بیان کی کہ جو جہنم پر فرشتے مقرر ہوں گے. نمبر 1 غلاظ، ان کا مزاج سخت ہوگا. مزاج سخت ہوگا، وہ کسی پہ رحم نہیں کریں گے. دنیا میں تو انسان جتنے سخت مزاج والا ہو، دل پتھر کی طرح بھی ہو، کبھی رحم آ جاتا ہے، کبھی دل نرم ہو جاتا ہے، کبھی موم ہو جاتا ہے، کبھی دل پر بات اثر کر جاتی ہے. لیکن اللہ نے کہا ان جہنمیوں پر جن فرشتوں کو مقرر کریں گے، یہ جتنا چیخیں گے چلائیں گے، غلاظ ان کا مزاج سخت ہوگا، انہیں ان پہ رحم نہیں آئے گا. کہ جب اس نے دنیا میں رب پہ کے احکامات کو توڑا، مخلوق پہ رحم نہیں کیا، آج خالق کائنات اس پہ رحم نہیں کرے گا. اللہ نے دوسری صفت بیان کی فرشتوں کی، شداد، یہ فرشتے طاقتور ہوں گے. دیکھیں دنیا میں اگر ایک آدمی پر دوسرے لوگ مقرر ہوں تو کبھی چور طاقتور ہوتا ہے، مجرم طاقتور ہوتا ہے، وہ ان کو تکلیف پہنچا کر بھاگ جاتا ہے. پولیس والے چور کو پکڑ کے لے جا رہے ہیں، چور طاقتور ہے، اپنی جان چھڑا کے بھاگ گیا. تو اللہ کہتا ہے ہمارے فرشتے اتنے طاقتور ہیں کہ ان سے کوئی جان نہیں چھڑا سکتا. دنیا میں تو مجرم جان چھڑا سکتا ہے، بھاگ جائے گا. شداد، ہم نے جو فرشتے مقرر کیے وہ طاقتور ہیں، تم ان سے جان نہیں چھڑا سکتے. تیسری صفت فرشتے کی ہے لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ کہتا ہے وہ ہمارے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے. دیکھیں دنیا میں اگر مجرم کے اوپر پولیس والا مقرر ہے، اس سے کہا جائے مجرم کو پکڑ کے لے کر آؤ، اس کو چھوڑنا نہیں، تو کبھی وہ پولیس والا بھی نافرمانی کر دیتا ہے، رشوت لے کے چھوڑ دیتا ہے. یا اس سے کہا جائے اس کو سخت سزا دو، وہ کم سزا دے دیتا ہے. لیکن اللہ کہتا ہے جو ہم نے فرشتے مقرر کیے وہ ہماری کبھی نافرمانی نہیں کرتے، ہم جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، انہیں جو حکم دیا جاتا ہے وہ اس حکم کو پورا کرتے ہیں. تو فرشتوں کی 3 صفت ہیں جو جہنمیوں پر مقرر ہوں گے. نمبر 1 مزاج سخت ہوگا، رحم نہیں آئے گا. نمبر 2 طاقتور ہوں گے، کوئی ان سے چھوٹ کر بھاگ نہیں سکتا. نمبر 3 اللہ جو حکم دیتا ہے پورا کرتے ہیں، منت سماجت کر کے، رشوت دے کر مجرم جہنم سے باہر نہیں آ سکتا. تو گویا خلاصہ یہ اس مقام کا
اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچانا ہے، اولاد کو بھی۔ آگے اللہ فرماتے یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم، اے کافرو آج کے دن تمہارا عذر قبول نہیں ہوگا، آج تم عذر پیش نہ کرو۔ کافر عذر پیش کریں گے، ہم سے غلطی ہو گئی، ہمیں معاف کیا جائے، ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیجا جائے، ہم بیوی بچوں کی وجہ سے، اپنی خواہشات کی وجہ سے گناہ میں پڑ گئے۔ اللہ کہیں گے آج کے دن کوئی عذر پیش نہیں کیا جائے، انما تجزون ما کنتم تعملون، ہم تمہیں بدلہ دیں گے تمہارے اعمال کا جو تم نے دنیا میں عمل کیا تھا۔ اللہ ظالم نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یظلم الناس ولکن الناس انفسهم یظلمون، اللہ بندے پہ ظلم نہیں کرتا، بندہ خود بداعمالیاں اور گناہ کر کے اپنے آپ کے اوپر ظلم کرتا ہے۔